وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن كان منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سازگار ہے جس نے اس ساری کائنات کو اور اس کے اندر موجود ساری چیزوں کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، آج رمضان کا یہ تیسرا روزہ ہے اور اس مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری عبادتیں انجام دیے جاتے ہیں، قیام اللیل کی شکل میں، روزے کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں اور دیگر نفلی عبادتوں کی شکل میں۔ اس مہینے کی ایک اور عظیم عبادت ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس پر عمل کرتے ہوں، اور
کم سے کم اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہوں گے تو کم از کم قیام اللیل کی شکل میں اس کو سنتے ہوں گے۔ میری مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم یہ اس مہینے کی ایک عظیم عبادت ہے، جہاں بہت ساری عبادتیں ہیں، ان میں سے ایک عظیم عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کا پڑھنا ہے، اس کا سننا ہے۔ کیوں اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ویسے تو انسان کو سال کے 11 مہینے اہتمام کرنا چاہیے، 11 مہینے قرآن مجید پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، سننا چاہیے، سنانا چاہیے۔ لیکن اگر سال کے 11 مہینے ہم اس سے غفلت برتتے ہیں تو کم از کم یہ ایک مہینہ جو رمضان المبارک کا ہمارے ساتھ ہے اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سے غفلت نہ برتیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سننا، اس کی بہت بڑی فضیلت رہی ہے بنسبت دوسرے مہینے کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو اپنے لیے خاص کیا ہے۔ یہ مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم جو بھی عبادتیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں دے گا۔ اس لیے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو بھی ایک عظیم عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی نزول کے لیے یا قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس مہینے کا انتخاب کیا ہے وہ مہینہ دوسرا مہینہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی نزول کے لیے اللہ نے رمضان کو مخصوص کیا، رمضان کا انتخاب کیا، اور اسی رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس حیثیت سے رمضان کا اور قرآن کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے کی نسبت رمضان مبارک کی نسبت قرآن مجید کے تعلق سے اس حیثیت سے بھی گہرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر اس کا تو انتخاب کیا ہی، لیکن اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر من الف شہر کہا، اس مہینے کی اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کیا، اور اس مہینے کے اندر اس مقدس رات کے اندر اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی 180 پر 185 آیت نمبر، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ رمضان یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت ساری نصیحتیں اور بہت ساری باتیں بیان کی، اور یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حق و باطل کے اندر تمیز کرنے کی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہے واضح طور پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس مہینے کے اندر روزہ رکھے، اور اگر اس مہینے کو پائے لیکن وہ بیمار ہو
یا سفر پر نکلا ہوا ہو یا کوئی دوسرا عذر ہو جس کی وجہ سے وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے فعدۃ من ایام اخر، ایسے شخص کے لیے اللہ نے اس مہینے کے اندر مہلت دی ہے، اور وہ شخص اس مہینے کے روزے کو دوسرے دنوں میں جب وہ فرصت سے ہو جائے گا، سفر سے لوٹ جائے گا، بیماری سے صحت یابی عطا مل جائے گی، تب جا کر کے وہ اس مہینے کے روزے کو مکمل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سختی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس پر اللہ کا شکر گزار بندہ بنو۔ بھائیو، اس مہینے کے اندر قرآن مجید کا پڑھانا یہ بہت ہی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے، لیکن ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، ہم تو ایسے ہیں کہ قرآن سے ہمارا کچھ بھی تعلق نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ رمضان تو رمضان، غیر رمضان میں بھی ہمارا قرآن سے کوئی نسبت نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم قرآن سے بالکل دور ہوتے ہیں۔ قرآن ہم اسی وقت کھولتے ہیں جب ہمیں کسی شادی کے اندر گفٹ دینا ہوتا ہے، یا قرآن ہم اسی وقت اٹھاتے ہیں جب ہمیں گلے کے اندر تعویذ پہننا ہوتا ہے، یا قرآن کی طرف ہم اسی وقت لوٹتے ہیں جب ہمیں کبھی کسی جھگڑے کے اندر فیصلے کے لیے قسم کھانی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جس نبی کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا گیا، جس نبی کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا گیا، وہ نبی ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں تو اس کتاب کی تلاوت فرماتے ہی تھے، صحابہ کرام کو اس کتاب کی تلاوت کی ترغیب تو دلاتے ہی تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں کی بنسبت رمضان کے مہینے کے اندر آپ کا تعلق قرآن مجید سے اور زیادہ گہرا ہو جاتا تھا، آپ قرآن مجید سے اپنا تعلق اور زیادہ مضبوط کر لیتے تھے بنسبت دوسرے دنوں کے۔ آپ رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت بنسبت دوسرے مہینے کے اور زیادہ ہو جاتا تھا۔ جہاں آپ 1 روپیہ خرچ کرتے تھے، جہاں آپ 5 روپیہ خرچ کرتے تھے، جب رمضان کا مہینہ آتا تو اس 5 روپے کی جگہ آپ 15 روپیہ خرچ کرتے تھے، آپ 20 روپے خرچ کرتے تھے۔ اور اسی رمضان کے مہینے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے تھے فی کل لیلۃ من رمضان، کہ رمضان کے مہینہ شروع ہوتے ہی رمضان کے مہینے کی ہر رات، 1 رات 2 رات 3 رات نہیں، بلکہ رمضان کے مہینے کی ہر رات حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آتے تھے۔ اور جب آپ کے پاس ملاقات کے لیے آتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کیا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ ان کے ساتھ کیسا وقت گزارتے تھے؟ کیا گفتگو کرتے ہوئے وقت گزارتے تھے؟ بیکار کی باتیں کرتے ہوئے وقت گزارتے تھے؟ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَيَتَدَارَسَهُ الْقُرْآنَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پڑھ کر کے سناتے تھے۔ گویا کہ ہر رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
معاملہ تھا، یہ کام تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور آپ ان کو قرآن پڑھ کر کے سناتے تھے، اور یہ ہر سال رمضان کے مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے کی ہر رات یہ معاملہ ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، جس سال آپ کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ قرآن پڑھ کر کے سنائے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ آپ نے مکمل قرآن، اس ایک مہینے کے اندر 2 مرتبہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو مکمل قرآن پڑھ کر کے آپ نے انہیں سنایا تھا۔ تو بھائیو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ شغف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قرآن کے ساتھ اس طرح کا تھا جن کی اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں، صحابہ کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی زندگی کچھ اسی طرح ہم کو دیکھنے میں ملتی ہے۔ ہمارے اسلاف کی زندگی بھی ہمیں کچھ اسی طرح دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ بھی قرآن کے ساتھ رمضان کے مہینے کے اندر اپنا تعلق مضبوط کر لیتے تھے۔ ان کا قرآن سے قلبی لگاؤ ہو جاتا تھا، وہ قرآن سے اپنا گہرا شغف رکھتے تھے اس رمضان کے مہینے کے اندر۔ دوسرے مہینے کے اندر بھی ہوتا تھا، لیکن بنسبت دوسرے مہینے کے اس مہینے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور ہمارے اسلاف تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں کا بھی قرآن کے ساتھ اس مہینے کے اندر بنسبت دوسرے مہینے کے اور زیادہ گہرا ہو جاتا تھا۔ قرآن سے ان کا اور قلبی لگاؤ ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے دوسرے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے، وہ اپنے دوسرے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقت مخصوص کر لیتے تھے، اور انہیں اوقات کے اندر وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے۔ بلکہ سمجھیے، اگر دن کے اندر 12 گھنٹے ہوتے ہیں، رات کے اندر 12 گھنٹے، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو وہ 24 گھنٹوں میں سے آدھے سے زیادہ اوقات قرآن مجید کی تلاوت میں گزارتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رمضان کے اندر ایک رات میں قرآن مجید کو ختم کرتے تھے۔ کیا؟ ایک رات میں قرآن مجید پڑھتے تھے اور اس قرآن کو ختم کرتے تھے۔ اور بہت سارے ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے کئی ایسے تھے جو ہر رمضان کے تیسرے دن قرآن کو ختم کرتے تھے۔ جیسا آج رمضان کا تیسرا روزہ ہے، تو ہر رمضان کے مہینے کے تیسرے دن قرآن کو ختم کرتے تھے۔ بعض رمضان کے 7ویں دن، ہر رمضان کے 7ویں دن قرآن کو ختم کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مہینے کے اندر 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ کتنے مرتبہ؟ 60 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے، اس کو ختم کرتے تھے، مکمل ختم، 1 سورت 2 سورت نہیں، بلکہ قرآن مجید کو رمضان کے مہینے کے اندر ایک مہینے میں 60 مرتبہ وہ قرآن کو ختم کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دیتے تھے، لوگوں کو قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم دیتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، وہ درس حدیث کو چھوڑ دیتے تھے۔ کیا؟ درس حدیث، یعنی حدیث کی تعلیم، لوگوں کو حدیث پڑھ کر سنانا، لوگوں کو حدیث کی تعلیم دینا، اس کام کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی جو حدیث کی مجلس ہوتے تھے، جو لوگ حدیث سیکھنے کے لیے آتے تھے، وہ جو مجلس جمتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینہ کے داخلے کے ساتھ ہی اس مجلس کو، یعنی درس حدیث کو چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ اسی قرآن کی تلاوت کے لیے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس درس حدیث کو چھوڑ کر کے اپنا پورا وقت رمضان کے اندر، اپنا پورا وقت
زیادہ سے زیادہ اوقات قرآن مجید کی تلاوت کے اندر گزارتے تھے اور قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے۔ کیوں ہمارے اسلاف اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو اس قدر اہمیت دیتے تھے اور اس قدر قرآن مجید کو پڑھتے تھے؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر ایک تو قرآن نازل ہوا اور قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اس مہینے کے اندر آپ اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کریں گے تو جس طرح اس رمضان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے کے اندر آپ جو روزہ رکھیں گے یہ روزہ جا کر کے اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے حق میں اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ یہ بندہ ہے جو رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھا، اے اللہ اس کو تو معاف کر دے۔ بالکل اسی طرح یہ قرآن مجید، قرآن بھی آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر کے سفارش کرے گا، قرآن بھی آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں ایسی عظیم عبادتیں ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کے یہ دونوں اپنے رکھنے اور پڑھنے والوں کے حق میں اللہ سے سفارش کریں گے۔ بھائیو، قیامت کا دن جس دن تمام لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، ایک ایک نیکی کے لیے یہاں وہاں بھاگیں گے، پریشان رہیں گے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، کبھی وہاں کبھی یہاں، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنے ہمارا شافع بن کر کے، ہماری سفارشی بن کر کے یہی روزے اور یہی قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے سامنے جا کر کے حجت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہے گا؟ روزہ کہے گا یقول الصیام اے ربی منعتہ الطعام والشہوات، کہ اے اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جس کو میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، یہ صبح سے شام تک صرف تیرے خاطر اپنی خواہشات نفس کو کچل کر کے رکھا، صرف تیرے خاطر اپنی جذبات کو اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کر کے رکھا، اور ان کے سامنے بہت سارے میوے، ان کے سامنے بہت سارے فروٹس، ان کے سامنے بہت سارے کولڈ ڈرنکس رکھے ہوتے تھے، لیکن اے اللہ انہوں نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیا اور تیرے خاطر اے اللہ اس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑا، اور اے اللہ اس نے روزہ رکھا، اے اللہ اس کو دو وشفعنی فی، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کی سفارش قبول کرے گا اور اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رمضان کے مہینے کے اندر راتوں کے اندر سونے سے روکے رکھا، اے اللہ تیرا یہ وہ بندہ ہے جو رمضان کے مہینے کے اندر سونے کے بجائے راتوں رات جا کر کے اس کتاب کو پڑھتا تھا، اس کتاب کی تلاوت کرتا تھا، وہ پڑھتا بھی تھا، دوسروں کو سکھاتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، دوسروں کو سناتا بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن کہے گا فشفعنی فی، اے اللہ میری سفارش تیرے اس بندے کے حق میں قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کرے گا اور اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو محترم حضرات، قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر کرنا اتنی بڑی برکت اور اتنی بڑی فضیلت اور اتنا اجر و ثواب ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے حق میں یہ سفارش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے حق میں وہ لڑائی کرے گا، اور جس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ محترم حضرات، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یہ تین کتابیں بھی قرآن کے ساتھ اسی رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہو۔
اسی رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوا، تورات رمضان میں نازل ہوا، انجیل رمضان کے اندر نازل ہوا، زبور رمضان کے اندر نازل ہوا، قرآن بھی رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ لیکن خصوصی طور پر اسی کتاب کی اتنی بڑی فضیلت کیوں رکھی اور ان تینوں کتابوں کی اتنی فضیلت کیوں نہیں کی؟ ان کتابوں کی تلاوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نہیں رکھا؟ اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو جو ان تینوں کتابوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نیکیاں رکھا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کی ایک آیت اگر پڑھتے ہیں الف لام میم، الف لام میم، اس کے اندر 3 لیٹرز ہیں، یہ تینوں لیٹرز مل کر کے ایک ورڈ، ایک لفظ بنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تینوں حرف، ایک ورڈ جو اگر انسان پڑھے گا تو صرف اس کو 10 نیکی ہی نہیں ملے گی۔ کتنے نیکی؟ الف کے اوپر 1 نیکی، لام کے اوپر 1 نیکی، میم کے اوپر 1 نیکی، کتنے ہو گئے؟ 10 نیکیاں، 10 20 30، کہ ایک ورڈ اگر آپ پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں آپ کو ایک وقت میں مل جاتی ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کو مکمل ختم کریں گے اس مہینے کے اندر، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ مسلسل اس کی پابندی کر کے، تو سمجھیے کہ آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آخرت کے اندر کتنی نیکیاں جمع کر کے رکھیں گے۔ بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، کہ جس طرح ہم اپنے گھروں کے اندر غیر دنوں میں، دوسرے دنوں میں اپنے گھروں کے اندر ہم ٹی ویوں کو آن کیے ہوئے رہتے ہیں اور سیریل دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہوتا ہے اور ہم اپنا وقت ویسے ہی کھیلتے کودتے گزار دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس مہینے کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس مہینے کے اندر اپنے گھروں کو اسلامی ماحول بناؤ اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، جو وہ سیکھا ہے مکتب میں بیٹھ کر کے، جس استاد کو آپ نے رکھ کر کے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر بیٹھاؤ، ان کے ہاتھ میں قرآن دو اور ان کو قرآن پڑھنے کے لیے کہو، کیونکہ یہ مہینہ تربیت کا بھی مہینہ ہے۔ قرآن پڑھنا پڑھانا یہ انسان کی تربیت بھی کرتا ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، جب بندہ قرآن کی آیت کو سنتا ہے تو اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلاظتوں سے، اخلاقی بیماریوں سے پاک کرتا ہے، اس کی کانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری چیزوں کو سننے سے محروم کر دیتا ہے۔ جس انسان کے کانوں کے اندر قرآن کی تلاوت پڑتی ہے، جس بچے کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑتی ہے اور بچپن سے اس کی ویسی ہی تربیت ہوتی ہے، آگے چل کر کے اس بچے کو گانے سے، اس بچے کو موسیقی سے، اس بچے کو دوسری بد اخلاقیات سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور غیر ضروری چیزیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس مہینے کے اندر اپنے بچے کو آپ قرآن کے ذریعے اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر 2 ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر انسان رشک کر سکتا ہے۔ کیا؟ دنیا کے اندر 2 ہی ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشک کرنے کے لیے کہا ہے، اس میں سے ایک قرآن مجید بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل علمہ اللہ القرآن فهو یتلوہ فی اناء اللیل وآناء النہار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر ایک ایسی کتاب قرآن مجید ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اوپر انسان رشک کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن کا حافظ ہے،
کوئی انسان قرآن پڑھنا جانتا ہے، ایک انسان قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ جب وہ کسی انسان کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنتا ہے، جب وہ کسی حافظ کی زبان قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے سنتا ہے، تو اس کے دل کے اندر اگر رشک پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جائز ہے۔ کیسا رشک؟ ایسا رشک نہیں کہ ارے یہ بچہ حافظ بن گیا، دیکھو اس کی وجہ سے میری عزت جاتی ہے، یہ بچہ حافظ ہو گیا، دیکھو یہ کتنا بڑا آدمی بن گیا، لوگ اس کو کتنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قرآن کو اسے بھلا دے، اس کی قرآن کی نعمت کو چھین لے۔ ایسا رشک نہیں۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے آپ اس کو دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر یہ تمنا کریں کہ پروردگارہ جس طرح یہ شخص یہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، اے اللہ مجھے بھی اس طرح قرآن پڑھنے کی توفیق دے، مجھے بھی قرآن سیکھنے کی توفیق دے، میں بھی قرآن کی اس طرح تلاوت کروں۔ اس کو کہا جاتا ہے رشک۔ اور دنیا کے اندر قرآن ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اوپر انسان رشک کر سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس علم کو سیکھ کر کے جب وہ راتوں کے اندر پڑھتا ہے، دنوں میں جب اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا پڑوسی اسے سن کر کے کہتا ہے کہ ہاں یہ بندہ، یہ بچہ کتنی اچھی تلاوت کر رہا ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کاش میرے بچے کو بھی اللہ اس طرح قرآن پڑھنے کی توفیق دے، انہیں بھی قرآن کی یہ تعلیم دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ تو محترم بھائیو، کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے کی ایک مخصوص عبادت ہے، اس مہینے کی ایک مخصوص عبادت ہے، اور قرآن کا رمضان سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے، لہذا اس مہینے کو آپ ضائع مت کیجیے، اب اس مہینے کو آپ برباد مت کیجیے۔ اس مہینے کا ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے بڑا ہی قیمتی ہے، اس مہینے کا ایک ایک دن ہمارے لیے بڑا ہی اہمیت ہے، کیونکہ اگر یہ مہینہ ہم سے پھر رخصت ہو جائے گا تو نہ معلوم ہم میں سے کتنے لوگوں کی زندگی میں آئندہ سال یہ مہینہ آئے گا، ہم میں سے کتنے لوگ اس مہینے کا پھر سے آئندہ سال استقبال کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ماحول اور یہ جو ایام ہم سے گزر رہے ہیں کتنی ہی خطرناک ہے کہ وائرس سے انسان آئے دن مر رہے ہیں، کورونا وائرس سے انسان آج کل کب چلا جائے نہ چلا جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ گزشتہ سال یہ رمضان کا مہینہ ہم سے گیا، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو گھروں کے اندر تراویح پڑھے ہوں گے، قرآن پڑھے ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس مہینے کو ویسے ہی ضائع کر دیے ہوں گے۔ لیکن اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم سے کم ہمیں ڈسٹینس مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد میں آ کر تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، لہذا تراویح قیام اللیل جسے تہجد کی نماز کہی جاتی ہے، اس قیام اللیل کو مت چھوڑیے، مسجدوں میں آ کر کے قیام اللیل کی پابندی کیجیے، تراویح کی نماز پڑھیے، قرآن مجید سنایا جاتا ہے، اس قرآن مجید کو سنیے، نہ معلوم یہ مہینہ ہم سے پھر رخصت ہو جائے تو آئندہ سال یہ مہینہ ہمارے پاس پھر آئے گا تو، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس کو استقبال کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، کتنے لوگ اس مہینے کو دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے۔ لہٰذا یہ مہینہ اللہ نے ہم کو پھر سے دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھے، اس کا ایک ایک وقت بڑا ہی اہم ہوتا ہے، ایک ایک وقت کو سمجھیے، اور اس مہینے کے ایک ایک وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، اور خصوصی طور پر دعا و مناجات، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگیے، جتنا مانگنا ہے مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندے کو محروم نہیں کرتا ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کورونا وائرس سے دنیا پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وائرس کو ہم سے ختم کر دے۔
جو اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اس بیماری سے شفاء عاجلہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چل بسے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرمائیں، اور ان کے قبروں کو اللہ تبارک و تعالی نور سے منور فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔